اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأما ابنتي فاطمة فهي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. صلوات. عزیزان گرامی، شب شہادت صدیقہ کبریٰ ہے. میں نے جناب سیدہ سے متعلق ایک مشہور و معروف حدیث کا انتخاب کیا ہے. میں 5 زاویوں سے 5 اینگلز سے اس حدیث پہ آپ کی خدمت میں کچھ مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلا جو زاویہ ہے وہ ہے سند کا، اس حدیث کی سند، جس سے ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ آیا یہ مستند ہے، اتھینٹک ہے، ریلائبل ہے، تو اس کی اتھینٹسٹی پہ بحث. دوسری اس کے متن پہ، جو اس کا ٹیکسٹ ہے، جو الفاظ ہیں. تیسرا اس کی دلالت، کہ اس کا مفہوم کیا ہے، کس بات پہ دلالت کرتی ہے حدیث. چوتھے اس ہستی پہ جن کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے. اور 5ویں جو پہلو کہ ان کے ساتھ پھر نتیجے میں ہوا کیا. پہلی بحث ہے حدیث کی سند. مجمع ہے میرے ساتھ؟ تو اس کی حدیث کی سند ہمارے یہاں دیکھی جاتی ہے کہ اس کے راوی کون کون ہیں. آج بھی دیکھا جاتا ہے رپورٹر کون ہے، کس پارٹی کا ہے، آیا بائسڈ ہے، یہ ایک طرفہ بحث کر رہا ہے، ان بائسڈ ہے، ریلائبل ہے. رپورٹرز آج بھی جرنلسٹ رپورٹ کرتے ہیں تو لوگ یہ بحث کرتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی ریلائبل نہیں، جھوٹا ہے، پیسے کھا کے بات کر دیتا ہے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں اور باقی لوگ شاید سناٹے میں سننے کے عادی ہو چکے ہیں. تو عزیزان گرامی، اب یہ پوری بحث کی جاتی ہے. انگریزی میں رپورٹر کہا جاتا ہے اور عربی میں راوی کہا جاتا ہے. روایت کرنے والا، میں جب ترجمہ کرتا ہوں روایات کا انگریزی میں احادیث کا، تو میں اس کا ترجمہ رپورٹر ہی کرتا ہوں. اٹ ہیز بین رپورٹڈ بائی سدیر سیرفی، مثال کے طور پہ یہ راوی ہیں، امام کے شاگرد، چھٹے امام کے. تو یہ پوری بحث ہے کہ کون راوی ہیں، راویان پہ بحث کی جاتی ہے. سند بہت اہم ہوتی ہے کہ رپورٹر کون ہے. مثال کے طور پہ کوئی آدمی کسی مقام پہ موجود تھا اور اس نے غدیر کو ایک نیا زاویہ دے کے پیش کیا کہ نہیں، وہاں خلافت کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ وہاں محبت کا اظہار کرنے کے لیے پیغمبر نے مجمع لگایا تھا کہ مجھے اپنے بھائی سے محبت ہے. تو فوراً دیکھنا ہوگا کہیں راوی بائس تو نہیں، آنے والی حکومت سے پیسے تو نہیں کھا رکھے. میں ویسے ہی اشارہ کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. تو پوری بحث کی جاتی ہے راوی سے متعلق. جب سند کو دیکھا جاتا ہے تو پوری راوی کی بحث
کہ کون کون راوی ہے. روات، راوی کی جمع عربی میں ہے روات. روات راویوں پہ بحث کی جاتی ہے. تو اب حدیث یہ جو جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حدیث جس کو میں نے پیش کیا ہے، اس حدیث کی حدیث اس میں پھر سند کے ساتھ سے بھی دیکھا جاتا ہے. میں جلدی یہ بہت لمبی میں نے ٹیکنیکل چھیڑ دی ہے بحث، اور مجھے برمنگھم پہنچنا ہے. مجھے جب سٹریس ہوتا تو مجھ سے آرام سے پڑھا نہیں جاتا. یہ میرے برادران نے خاص طور سے نجم رضوی کی زبردستی میں پڑھ رہا ہوں یہ مجلس. میں یقین مانے آیا ہوں برمنگھم سے، میری حالت اس وقت بڑی خراب ہے. مسلسل پاکستان میں میرا سفر رہا، اور اس کے بعد پھر کویت، اور اب میں پھر آنے کے بعد فوراً برمنگھم چلا گیا. وہاں سے میں زبردستی آیا ہوں، تو رات کو بہت لیٹ پہنچا ہوں. میرا اس وقت آپ کو شاید آواز سے بھی اندازہ ہو رہا ہو. تو اب ذرا غور سے سن لیجیے گا، میرے جملوں کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا. سند کو دیکھا جاتا ہے تو اس میں اس کی بھی کیٹیگریز ہیں. 4 کیٹیگریز بنائی ہیں شیعہ سنی علماء نے. پہلی احاد، سولیٹری، اس کی جو ہے صرف ایک چین آف نریشن، سولیٹری چین آف نریشن جسے کہا جاتا ہے. ایک ہی سند ہے، صرف ایک اس کی سند. جب ایک ہی سند ہو تو اس کے اندر دیکھنا پڑتا ہے کہ ہر آدمی اتھینٹک ہے یا نہیں ہے. جب ایک ہی حدیث ہے، ایک ہی اس کی چین ہے، پھر کئی مرتبہ ایک سے زیادہ ہوتی ہیں، اور کئی مرتبہ 5 سے زیادہ ہوتی ہیں. 4 یا 5 اس سے زیادہ راوی ہوں متضافر کہلاتی ہے احاد. اور احاد یعنی ایک، متضافر زیادہ ہیں. پھر ایک ایسا وقت آ جاتا ہے شیعہ سنی علماء کہتے ہیں کہ حدیث متواتر کہلانے لگتی ہے. متواتر 10 یا اس سے زیادہ چینز ہوں رسول خدا تک یا معصوم تک تو اسے کہتے ہیں متواتر. متواتر حدیث کو رد نہیں کیا جا سکتا. میں چلے آپ کے سامنے کی مثال دے دوں. اب آپ لوگ برطانیہ میں رہ رہے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی بچہ باہر سے آئے، بھائی باہر آگ لگی ہے. آپ کہیں گے بچہ ہے، چھوٹی موٹی کہیں پہ آگ ہوگی. اتنے میں دوسرا بچہ ہے، باہر آگ لگی ہے. اب آپ کہیں گے 2 بچے آ گئے. اتنے میں تیسرا بچہ آ جائے، چوتھا، 5. جب 2-4 بچے ہوں گے تو آپ سوچنے پہ مجبور ہوں گے جا کے دیکھیں تو صحیح کچھ ہے تو نہیں. اور اگر 10 بچے آ کے بتائیں تو آپ مان لیں گے. اور اگر 10 معتبر راوی کہیں پیغمبر نے فرمایا تھا تو اب حدیث کو رد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حدیث متواتر ہے. اب میری بات پہنچ گئی جانے گرامی. حدیث غدیر متواتر ہے. اس کے 10 راوی نہیں، 125 راوی ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. غدیر کے، اور یہ اب مرحوم لکھنؤ کی سب سے بڑی کتاب جو ہے غدیر کے اوپر، وہ لکھنؤ سے لکھی گئی ہے. مرحوم میر حامد حسین موسوی اعلی اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ، بہت بڑے عالم جنہوں نے پوری زندگی گلا دی، 35 سال وقف کر دیے مولا علی کی ولایت ثابت کرنے میں. اور کتاب کا نام رکھا یعنی بہرحال مشہور کتاب ہے. تو نور سے انوار ہے، یہ نور سے نہیں ہے. نور کی بھی جمع انوار ہے اور نور کی بھی. تو اب یہ نور کی انوار جمع یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ انوار خمسہ، نور خمسہ نہیں، ایک نہیں، اتنے انوار ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو بہرحال انوار جمع اس کی بھی ہے اور نور کی بھی. تو اب نور کہتے ہیں خوشبو کو. نور خوشبو، نور نور، لائٹ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. میں نے زیادہ ٹیکنیکل کر دی ہے بحث. تو جانے گرامی اب یہ آپ لوگوں کی محبت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے بڑی کتاب لکھی گئی اور ان کا 125 راوی، جس کے اندر 4 خلفاء خود راوی ہیں من کنت مولا کے. میری بات پہنچ رہی ہے جانے گرامی. 4 خلفاء راوی ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا. تو اب اس کو حدیث غدیر کو رد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ پرانے لوگ تھے، بڑا شیعوں نے بنا رکھی. آج ایسا دور آ گیا کہ آپ ایک حوالہ منع کریں گے، ہم 100 دکھا دیں گے. پتہ نہیں کہ بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی. اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ چھپا لیں بات اور بات چھپ جائے گی. اب کسی کے متعلق الزام لگاؤ تو فوراً آپ کو ثابت کرنا پڑ جاتا ہے، نہیں تو کورٹ جانا پڑتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میری باتیں پہنچ رہی ہیں. تو جانے گرامی یہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی. اب انہوں نے بحث کی ہے کہ حدیث کی اگر سند معتبر ہو تو اس کو رد نہیں کر سکتے. کیوں؟ قرآن کریم کی آیت ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول خدا تمہیں دے دیں قبول کر لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے روک دے رک جاؤ. اب رسول خدا جو دے دیں قبول کر لو. توجہ، جو دے دیں، حدیث پیغمبر نے دی. اب اگر کوئی کہے پیغمبر کی دی ہوئی حدیث قبول نہیں ہے تو پھر ہمیں اس پہ شک ہے. میں نے نام نہیں لیا ہے، کچھ لوگ پہنچ گئے میرے بزرگ. میری بات پہنچ رہی ہے.
عزیزان گرامی اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ پیغمبر کی دی ہوئی حدیثیں ہم قبول نہیں کرتے تو پھر اس کے متعلق بحث کرنی پڑے گی کہ قرآن کی آیت کی مخالفت کر رہا ہے. میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ میرے بچے سب پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی میرے برادران، میرے بزرگ اگر سب اس پہ غور کر لیں گے تو اب یہاں بڑی پوری بحث کی گئی ہے حدیث سے. یہ جناب سیدہ سے متعلق جو حدیث ہے میں نے تو الامالی شیخ صدوق سے پیش کی ہے، شیخ صدوق نے اور کتابوں میں بھی لکھی ہے لیکن ہمارے ہاں شیعہ سنی تمام علماء نے لکھی ہے. اب یہ حدیث ہے متواتر، میں نے سند کی بحث کو پیش کیا، متواتر ہے. متواتر کی بھی دو قسمیں ہیں، متواتر لفظی اور متواتر معنوی. لوگ سن رہے ہیں میری باتیں؟ متواتر لفظی یہ ہوتا ہے کہ یہی الفاظ سب نے بیان کیے ہیں. یہاں سے کوئی باہر نکلے، اس وقت میں تقریباً دیکھ رہا ہوں مثال کے طور 40-50 افراد، تو یہ 40-50 افراد بے عینی وہی الفاظ استعمال کریں، سب کے سب کہیں پیغمبر نے یہی کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ ہے متواتر لفظی، الفاظ بے عینی وہی ہیں. ایک مرتبہ الفاظ وہ نہیں ہوتے لیکن مختلف الفاظ سے وہی حدیث سب نے دہرائی ہے، اسے کہتے ہیں متواتر معنوی. مفہوم وہی ہے، الفاظ الگ الگ ہیں. میری بات پہنچ گئی؟ جیسے حدیث میں ہے جو بھی مرے گا قبر کے اندر میری زیارت کرے گا. اب رسول خدا نے بھی فرمایا ہے، مولا علی نے بھی فرمایا ہے، جناب امام حسن نے بھی، 8ویں امام نے بھی، مختلف ائمہ نے کہا جو بھی مرے گا ہمیں ضرور دیکھے گا. اب کسی کی قسمت ہوگی صرف ایک امام کو دیکھے گا، کوئی 14 کو دیکھے گا. میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ اسے کہتے ہیں متواتر معنوی. میرے بچے پہنچ رہے ہیں، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میری بات پہنچ رہی ہے. تو متواتر معنوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی مفہوم کو، اسی میننگ کو مختلف الفاظ سے بیان کیا گیا اور مختلف راویوں نے بیان کیا. اسے کہتے ہیں متواتر. کیوں؟ اسی ملتے جلتے الفاظ کو ایک نہیں، دو نہیں، 10 سے زیادہ راویوں نے بیان کیا. یہ حدیث جو میں نے انتخاب کی ہے یہ متواتر ہے اور متواتر معنوی ہے. تھوڑے بہت الفاظ بدل دیے گئے، کچھ نے ویسے ہی بدل دیے ہوں گے، کچھ نے ایجنڈے کے تحت بدل دیے ہوں گے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ چلیں میں جلدی پیش کر دیتا ہوں کہ کن کن الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے. اب تک کتنے لوگ ہیں میرے ساتھ؟ میں کتنے لوز کر چکا ہوں؟ سبھی ہیں، اللہ کا شکر ہے. آپ لوگ سلامت رہیں. مولا کو تو جانے گرامی سن لیجیے گا غور سے. میں شب شہادت میں پوری محنت کر کے آیا ہوں کہ میں یہ پہنچا سکوں. اب سند اس حدیث کی معتبر ہے، متواتر ہے، تو سند پہ شک کی گنجائش. اچھا پھر صرف شیعہ سکولرز کے پاس مستند نہیں ہے، اہل سنت کے بھی تمام علماء نے لکھا ہے. یہاں تک کہ ابن ابی الحدید معتزلی، ابن ابی الحدید، اب جب ان کا اپنا نام ہے عبد الحمید ابن ہبت اللہ ابن ابی الحدید. کئی لوگ بیچارے لقب سے یا کسی اور چیز سے مشہور ہو جاتے ہیں، اپنا نام کسی کو نہیں پتا ہوتا ان کا. ایسا ہوتا ہے. اب بھائی میں مثالیں دینے لگوں گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے. حضرت ابو ذر، ان کا نام کوئی نہیں جانتا، جندب نام ہے، لیکن ابو ذر سب جانتے ہیں، کنیت سے سب جانتے ہیں. حضرت ابو ذر سب نے سن رکھا ہے. ایسا ہی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نام جندب ابن جنادہ ہے، لیکن اگر آپ کہیں نا جندب ابن جنادہ تو کوئی نہیں پہچانے گا، ابو ذر کہیں گے سب پہچان گے. ایسے کئی ابو ہیں جن کا اپنا نام نہیں معلوم، ولدیت نہیں معلوم، لیکن کنیت سے بڑے مشہور ہیں. ایسے بہت سے افراد ہیں. لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم. میری بات پہنچ گئی؟ تو جانے گرامی تو اب اس طرح سے اب یہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے. تو اب یہ ابن ابی الحدید معتزلی بہت مشہور اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں. انہوں نے 20 جلدوں پہ نہج البلاغہ کی شرح لکھی، 20 جلدوں پہ. اور آپ جتنی دفعہ ان کی شرح کو پڑھیں گے آپ کو نئے مطالب ملیں گے. یعنی اس نے خلوص سے شرح لکھی ہے اور پورا فدق کا قضیہ بھی لکھا ہے، بی بی کا پورا خطبہ بھی لکھا ہے. مولا کا خطبہ ہے نا کہ کھانا فدق لینا، فدق ہمارا تھا، ہم سے چھینا گیا. جب مولا نے کہا تو پھر انہوں نے کہا کہ کیا ہوا، کیوں چھینا، کس نے چھینا، کس نے لوٹایا، پھر دوبارہ کس نے چھینا، پھر تیسری دفعہ کس نے لوٹایا، پھر کس نے کس کو ہدیہ کر دیا. آپ لوگ تو پریشان ہو گئے. تو پہلے نے چھینا، تیسرے نے بھانجے کو تحفے میں دے دیا. بھئی جب تمہارا ہے ہی نہیں تو تم تحفے میں کیسے دے سکتے ہو؟ اور اگر پتہ نہیں میری باتیں پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے، اگر حکومت کا ہے تو میرے بھانجے کو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اگر بھانجے کو دیا جا سکتا ہے تو پھر آل محمد کو کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ میری باتیں پہنچ رہی جانے گرامی. تو جانے گرامی بار بار چھینا گیا، یہ بار بار لوٹانا آل محمد کو بتا رہا ہے کہ دل میں چور تھا. میری بات پہنچ گئی.
تو یہاں تک کہ امام صادق علیہ السلام کو لوٹا دیا گیا، اور لوٹانے والے نے کہا کہ بھئی یہ آپ کا تھا، ہم نے آپ کو لوٹا دیا، پھر بعد والے نے پھر چھین لیا۔ یہ ابو العباس صفوان نے، عبداللہ صفاح نے لوٹایا، عمر ابن عبدالعزیز نے لوٹایا، اور ابو العباس صفاح نے چھین لیا۔ آخری امیہ کے جو بنو امیہ کے جو آخری خلیفہ تھا اس نے لوٹایا باغ فدق۔ وہ کہتے ہیں 3 کام اس نے بہت نیک کیے۔ مولا علی پہ تبرہ اس نے رکوایا، باغ فدق امام صادق کو اس نے لوٹایا، حدیث جو خلفاء نے بیان کر دی تھی کہ حدیث بیان کرنا جرم ہے، جو بیان کرے گا اسے کوڑے مارے جائیں گے، عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ نہیں، بیان کی جائے حدیث۔ 3 نیک کام کہتے ہیں کہ اس کے بہت اچھے۔ عبداللہ صفا جو بعد میں پہلا خلیفہ تھا بنی عباس کا، اس نے آتے ہی پہلا حکم دیا فدق چھین لیا جائے۔ نے پہلا تو حکم دیا اس نے کہ بھئی یہ بنی امیہ کے تمام خلفاء کی قبریں کھود کے لاشیں نکال کے آگ لگا دو، سوائے عمر ابن عبدالعزیز کے، باقی سب کے۔ تو انہوں نے کہا بھئی لاشیں کسی کے نہیں ملے، کسی کی ہڈیاں ملی ہیں بعض لوگوں کی، تو اس نے کہا ہڈیاں بھی جلا دو۔ کچھ کی ہڈیاں بھی نہیں ملی، کچھ کی ہڈیاں ملی تھی، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے۔ اب میری بات پہنچ رہی ہے؟ عزیزان گرامی، پہلی بحث ہے، میں یہ پوری تاریخی، مجھ سے جوانوں نے، میرے برخوردار جتنے بھی ہیں، انہوں نے درخواست کی، میں وہی مضمون پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ وہ پورا تاریخ کا مجھے ہمیں بتائیں کہ کیا کچھ ہوا۔ تو عزیزان گرامی، پہلی سند کے متعلق میں نے بحث کر دی ہے۔ تو اب سند کے متعلق ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں یہ معنوی ہے، متواتر معنوی ہے، رسول خدا کی یہ حدیث شیعہ سنی تمام علماء نے نقل کی ہے۔ کیا؟ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین۔ صحیح بخاری میں یہ الفاظ نہیں ہیں، الفاظ معنوی وہی کیا ہیں الفاظ؟ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، تمام جنت کی خواتین کی سردار فاطمہ ہے۔ جنت میں جناب مریم بھی ہوں گی، جنت میں جناب خدیجہ بھی ہوں گی، جنت میں جناب حوا بھی ہوں گی، جنت میں جناب سارہ بھی ہوں گی، جنت میں جناب حاجرہ بھی ہوں گی، جنت میں جناب آسیہ بھی ہوں گی۔ جہاں سب بیویاں ہوں گی وہاں سیدہ ہوں گی۔ اب میری بات پہنچ گئی؟ تو جانے گرامی، جو وہاں سیدہ ہیں وہ یہاں سیدہ کیوں نہیں؟ اب میری بات پہنچی؟ اب میں نے جواب دے دیا؟ اشکال واضح ہوا تھا جانے گرامی؟ جو بہت سے کہتے ہیں نہیں جناب مریم دنیا میں ہے، تو بھئی جب جناب سیدہ آخرت میں ساری بیویوں کی سردار ہیں تو پھر دنیا میں کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ کسی اور کو تھوڑا کریڈٹ دینے کے لیے، کسی کا کریڈٹ کم کرنے کے لیے حدیث کو تھوڑا بہت بدلا گیا ہے۔ میری بات پہنچ گئی جانے گرامی؟ تب فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، تمام جنت کی خواتین کی سردار حضرت فاطمہ، صحیح بخاری میں۔ اور شیعہ سنی تمام علماء نے اس حدیث کو لکھا۔ تو پہلی بات سند کی، معتبر ہے، متواتر ہے۔ دوسری بحث متن، آئیں ذرا میں متن پیش کر دوں۔ شیخ صدوق نے لکھا کہ آپ نے یوں فرمایا وَأَمَّا ابْنَتِهِ، آپ نے اور بیویوں کا تذکرہ کیا کہ افضل ترین بیویاں کون کون ہیں، ان میں جناب مریم ہیں، جناب خدیجہ ہیں، جناب آسیہ ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اور میری بیٹی فاطمہ افضل ترین بیویوں میں، وَآخِرُهُنَّ أَفْضَلُهُنَّ، اور جو ان میں چوتھی ہے وہ چاروں میں افضل ہے۔ پتہ نہیں یہ چوتھے پہ کیوں ہی سب افضل ہوتے ہیں؟ چلے میں اب زیادہ اس کو نہیں کھولوں گا موضوع کو۔ عزیزان گرامی، جناب سرور کائنات نے فرمایا وَهِيَ أَفْضَلُهُنَّ، ان میں بھی جو افضل ہیں، آسیہ سے افضل، مریم سے افضل، خدیجہ سلام اللہ علیہن، ان سب سے افضل حضرت سیدہ۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں وَأَمَّا ابْنَتِ فاطمہ فَهِيَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ۔ اب لفظ سیدہ جناب مریم کے لیے بھی آیا ہے، سیدہ جناب آسیہ کے لیے بھی آیا، لیکن انہیں ان کے دور کی سیدہ کہا گیا، نہیں پہنچا سکا۔ کچھ لوگ شاید پہنچ گئے، وہ اپنے دور کی خواتین کی سردار جناب فاطمہ ہیں، من الاولین والآخرین، ہر دور کی بیویوں کی سردار جناب فاطمہ الزہرا ہے۔ اب میری بات پہنچی ذہن گرامی؟ بی بی کی شان پہ باواد بلند صلوات محمد وآلہ من الاولین والآخرین۔ اب میں دلالت پہ بحث کروں گا، وقت نہیں زیادہ۔ تو جانے گرامی، اب جناب سیدہ کے لیے سرور کائنات نے فرمایا کہ اولین و آخرین کی تمام بیویوں کی سردار فاطمہ، یہ مفہوم، یہ ہے متن یعنی الفاظ۔ تیسرا دلالت، اس کی دلالت کیا ہے؟
کیا مطلب؟ کہ جناب سیدہ جو ہیں وہ ساری بیویوں سے افضل ہے۔ عزیزان گرامی، جب کوئی کسی کو کوئی عہدہ دیتا ہے نا تو اس کے لیے کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے، توجہ، کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے اس کو یہ رتبہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں، تھے نہیں۔ توجہ، یعنی جب اپنے دور میں تھے تب بھی علی اللہ کے ولی تھے، آج بھی علی اللہ کے ولی ہیں تو ہیں نا۔ ساری میں اردو کی بحث کر رہا ہوں۔ اگر ہیں مولا تو ہیں، اور اگر تھے تو پھر نہیں ہیں۔ جو سمجھے علی تھے تو ولی نہیں ہے، پیغمبر فرمایا علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں، اس کا مطلب ہے مرے نہیں ہیں۔ جو زندہ ہوتا ہے وہی ولی ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہ اللہ فرما رہا ہے علی اللہ کے ولی، تو کوئی نہ کوئی کرائٹیریا تو ہوگا نا۔ اللہ نے ہر دور کے لیے جیسے کہا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، یعنی اللہ ہی معبود ہے۔ اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ کے لیے ہے۔ توجہ، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ توجہ، کچھ لوگ پہنچ گئے۔ ہر دور میں اللہ کے رسول رسول خدا ہیں، تھے نہیں۔ علی اللہ کے ولی ہیں، آج بھی ہیں، اس کا مطلب ہے موجود ہیں، اور صرف موجود نہیں، ولایت رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کوئی کرائٹیریا ہوگا کہ اللہ نے ہر دور کے لیے جناب مولا کائنات کو ولی بنا دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ کرائٹیریا کے اندر پہلی چیز ان کا ہونا موجود ہے، حیات موجود ہے۔ میں ٹیکنیکل بحثوں میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، جناب سیدہ کو جناب سرور کائنات نے فرمایا اولین و آخرین کی بیویوں کی سردار ہیں، تو کوئی نہ کوئی کرائٹیریا تو ہوگا نا۔ اللہ عادل ہے۔ توجہ، جناب مریم 60 برس سے زیادہ تھی جب انتقال ہوا، جناب آسیہ 60-70 برس سے زیادہ تھی جب انتقال ہوا، توجہ رحمت میں کی، جناب حوا 100 برس سے زیادہ تھی جب انتقال ہوا، جناب سارہ 100 برس سے زیادہ تھی، جناب حاجرہ 80-90 برس سے زیادہ تھی جب انتقال ہوا۔ عزیزان گرامی، جن بیویوں کی 50-60 سال 70 سال عبادت رہی ہو اور عام بیویاں نہ ہو، ان سے بھی افضل ایک 18 برس کی بیوی، کیسے ممکن ہے؟ اللہ عادل ہے کہ اللہ نے 18 برس کی بیوی کو ساری بیویوں کا سردار بنایا۔ کیسے ممکن ہے؟ اس کا مطلب ہے سیدہ کا ایک سبحان اللہ ان بیویوں کی 50-60 سال کی عبادت سے افضل نہ ہو تو کچھ لوگ پہنچ گئے، سارا مجمع نہیں ہے، میرے بہت سے بھائی پہنچ گئے۔ بھائی مجمع کی توجہ، عزیزان گرامی، سیدہ کہیں سبحان اللہ ستارہ ٹوٹ جائے، کہیں الحمدللہ ستارہ در پہ آ جائے، کہیں لا الہ الا اللہ ستارہ طواف کرے، کہیں اللہ اکبر ستارہ واپس چلا جائے، جس کی تسبیح پہ ستارے ٹوٹ کے آئیں اور اللہ قسمیں کھائے، والنجم، ستارے کی قسم، پروردگارہ ہمیں سائنس نے بتایا بلینز اینڈ بلینز آف سٹارز ہیں، اربوں کھربوں ستارے، تو ایک کی قسم کھا رہا ہے، وہ ایک ستارہ کون سا جس کی قسم تو کھا رہا ہے؟ اللہ جواب دے گا او نادان، تجھے نہیں پتا ستاروں سے محبت نہیں، سیدہ سے محبت ہے، وہ ستارہ جو اس در پہ آ جائے اس ستارے کی قسم۔ توجہ فرما رہے تھے جانے کے، یہ خاتون جنت کی عظمتیں ہیں۔ میں ابھی تک باریکیوں میں نہیں جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہاں تیسری بحث دلالت پہ کہ ایک 18 برس کی 19th برتھ ڈے سے پہلے 19ویں سالگرہ سے پہلے بی بی کی شہادت ہو گئی، 18 برس کی، اور دوسری بیویاں کون ہیں جن کی 18 نہیں 80 برس عبادت ہے۔ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، کچھ نہیں۔ یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ کسی کی عبادت کو نادیدہ دیکھے، نہیں اس کی عبادت ویسی نہیں، اس کی عبادت ویسی نہیں۔ عزیزان گرامی، اب اس کی عبادت سے متعلق میں کیا بحث کروں جس کے لیے کھڑے ہو جانا عبادت ہو، جن کے لیے کھڑے ہونا عبادت شمار ہوتا ہو۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، کچھ نہیں پہنچے۔ عزیزان گرامی، میں اس کو کھولنا نہیں چاہ رہا تھا، آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں، میں پیش کر رہا ہوں جملوں کو، غور کیجئے گا۔ عزیزان گرامی، مسجد ہے عبادت کی جگہ، ہاں نہ میں جواب دیجئے گا۔ مسجد
عبادت کی جگہ. لوگ مسجد میں آتے ہیں عبادت کرنے, نماز پڑھنے آتے ہیں, قرآن پڑھنے آتے ہیں, یہاں بیٹھ کے تسبیح پڑھوں گا ثواب ملے گا, صلوات پڑھوں گا ثواب زیادہ ملے گا, استغفار پڑھوں گا ثواب زیادہ ملے گا, یہاں پہ لعنت کی تسبیح پڑھوں گا ثواب زیادہ ملے گا. ایسے ہی ہوتا. یہ تمام عبادات ہیں. تو انسان مسجد میں آتا ہے عبادت کے لیے. اولاد سے محبت کے اظہار کی جگہ ہے گھر. ایسا ہی ہے. اولاد سے محبت کے اظہار کی جگہ گھر. توجہ, اب اگر پیغمبر اسلام مسجد میں بیٹی کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اپنی بیٹی سے محبت کا اظہار نہیں کر رہے, صحابہ کو عبادت سکھا رہے ہیں. عزیزان گرامی, جناب سیدہ کی تعظیم میں کھڑے ہو جانا عبادت ہے. اب میری بات واضح ہوئی. جس بی بی کی تعظیم میں کھڑے ہونا عبادت ہو, سوچیں اس کی اپنی عبادت کیا ہوگی. نہیں پہنچا سکا. یہ چند افراد کا پہنچنا مجھے قبول نہیں ہے. عزیزان گرامی, آئیں ذرا ایک تھوڑی سی اور وضاحت کر دیتا ہوں, خاص طور سے میرے بچوں کے لیے. میرے بزرگ تو سیکھے سکھلائے ہیں. عزیزان گرامی, میرے بھائیوں کی اور میرے بچوں کی توجہ رہے اس جملے کی طرف. سرور کائنات کی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے, شیعہ سنی تمام علماء نے لکھی ہے, یعنی کوئی قبول کرے نہ کرے, لیکن شیعہ سنی دونوں کتابوں میں کثرت سے موجود ہے. ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. علی کی ایک ضربت غزوہ خندق والے دن ثقلین کی عبادت سے افضل. کتنی ضربتیں؟ ایک. توجہ, ذرا گنیے فروع دین. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, جہاد. جہاد آتا چھٹے نمبر پہ. فروع دین میں جہاد چھٹے نمبر پہ, اور مولا علی کے چھٹے نمبر کی عبادت. سارا جہاد نہیں, بدر نہیں, احد نہیں, خیبر نہیں. توجہ, 27 غزوے مولا نے لڑے. پیغمبر فرما رہے ہیں صرف غزوہ خندق کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل. جس کا بھائی جن کی تو زکوٰۃ دے دیں تو آیت آ جائے ولایت کی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جس کی ہزار رکعت ایک ایک رات میں ہو, ان کی جہاد کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو. توجہ, یہ جہاد, یہ عبادت ہے. توجہ, سارے مجمع کی توجہ. جن کی عبادت ایسی ہو. توجہ, چھٹے امام فرماتے ہیں کلما دخل علیہ زکریا المحراب, جب جناب زکریا علیہ السلام, نبی زکریا جناب مریم کے محراب عبادت میں آتے. 5-6 برس کی تھی جناب مریم, 6 برس کی. تو سوال کرتے ان لک ھذا, یہ پھل, یہ نعمتیں, انگور کا موسم نہیں, سیب کا موسم نہیں, یہ بے موسمی پھل مریم کہاں سے؟ کہ من عند اللہ, میرے رب نے بھیجے ہیں. دوسری جگہ پہ فرماتی ہیں ھذا من فضل ربی, میرا رب جسے چاہے جتنا چاہے نوازے. جناب زکریا نے کہا پروردگارا, میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا, اولاد نہیں ہے, پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں مجھے بھی اولاد دے مریم جیسی. 85 برس کے تھے, 85. کبھی میں نے شکوہ نہیں کیا, اولاد نہیں دی. عزیزان گرامی, مولا فرماتے, چھٹے امام کہتے ہیں جناب زکریا نے جناب مریم کو دیکھا, اولاد کی تمنا کی, ان کو سلام کیا کہ جب ہمارے جد علی ابن ابی طالب ہماری دادی فاطمہ کی محراب عبادت میں آتے تو ہر دفعہ ہماری دادی کو نئے نور میں دیکھتے تھے. یہ عبادت سیدہ ہے. حضرات گرامی, جناب مریم کی عبادت اور سیدہ کی عبادت اور, جن کی عبادت ایسی ہو, جن کی اب اللہ نے جب کرائٹیریا بنایا ہے تو کوئی نہ کوئی تو اللہ کا کرائٹیریا ہے جس کی وجہ سے انہیں کہا سیدۃ نساء العالمین. اتنا بڑا زاہد و عابد, وہ آ کے کہے سیدہ ایک نئے نور میں موجود ہے. کون؟ مولا کائنات, جن کی ایک ضربت. عزیزان گرامی, جناب سیدہ کی عبادت ہے. جناب فضہ, چلیں اس کو آسان بنا دوں, میں نے بہت زیادہ ٹیکنیکل بنا دیا. جناب فضہ کہتی ہیں بی بی پوری رات اپنے بابا کے پیچھے کھڑی ہو کے رکوع میں رہتی ہیں. بابا رکوع میں تو میں بھی رکوع میں, بابا سجدے میں میں بھی سجدے میں, بابا قیام میں میں بھی قیام میں. پاؤں پہ ورم آ گئے. پوری رات جاگتی تھیں اپنے بابا کی وجہ سے. جب دن میں چکی چلاتی تھیں تو بی بی کی آنکھیں بند ہوتی تھی, چکی چلتی رہتی تھی, جھولا جھلاتی رہتی تھی مولا حسین کو,
اور زبان سے تسبیح جاری رہتی تھی۔ اب میں نے اپنی زندگی میں نہ ایسی عابدہ دیکھی نہ سنی جیسی کہ فاطمہ الزہرا۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کرائٹیریا دے، کوئی ملاک قرار دے کسی کو، تو وہ عادل ہے، وہ جانتا ہے سب بیبیاں ایک طرف، فاطمہ فاطمہ ہیں۔ میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن تھوڑی سی دیر اور چلیے گا، ابھی میں مصاحب پہ نہیں آیا ہوں۔ عزیزان گرامی، میں چوتھے اور پانچویں پہلو کو جلدی پیش کر دوں کہ بی بی کا رتبہ کیسا ہے۔ آپ نے سنا نا، امہات المومنین کہتی ہیں کلما دخلت علیہ فاطمہ، جب جب جناب فاطمہ بزم رسالت میں تشریف لاتے قام الیہا وقبلہا واجلسہا فی مجلسہ۔ جملے کی طرف ترجمہ کروں گا، میری آواز تنگ تو نہیں کر رہی؟ سب میری آواز واضح ہے؟ ذرا غور کیجئے گا ترجمے پہ۔ قام الیہا، میں جانتا ہوں بہت سے بچے عربی پڑھ رہے، نہیں فرمایا سرور کائنات نے قام لہا، یعنی امہات المومنین نے کہا قام لہا، کیا کہا؟ قام الیہا۔ اگر کہتے نا قام لہا، حدیث میں یہ آتے الفاظ روایت میں، تو مفہوم یہ ہوتا کہ جناب سیدہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے، قام لہا۔ لیکن کیا الفاظ ہیں؟ قام الیہا، تو مفہوم کیا ہے؟ جب جب سیدہ آتی تھی تو کھڑے ہو کے آگے بڑھتے تھے۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں؟ ہاں، بہت بڑے کسی ادیب کا پوری کتاب کا نچوڑ میں نے اس جملے میں پیش کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں بحث یہاں پہ کرنی چاہیے کہ قام لہا نہیں ہے، وہ جو ام المومنین روایت کر رہی ہیں وہ عربی دان تھیں، ادیب تھیں، اور جب وہ کہہ رہی ہیں قام لہا اور الیہا تو بہت فرق ہے۔ صرف سیدہ کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، قام الیہا، ان کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، کہ ان کی طرف کھڑے ہوتے تھے۔ جیسے ہی آتی تو فوراً آگے بڑھ جاتے رسول خدا کھڑے ہو کے، قام الیہا، پھر وقبلہا، فوراً چومنے لگتے، بوسے دیتے، پیار کرتے۔ وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اپنی جگہ سے ہٹ جاتے اور کہتے سیدہ آپ میری جگہ بیٹھ جائیے۔ کس سے کہتے؟ خاتون جنت سے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا؟ نہیں، وہ ام المومنین کہتی ہیں کلما، جب جب سیدہ بزم رسالت میں تشریف لاتی سرور کائنات ایسا کرتے۔ اگر ایک نشست میں 7 مرتبہ تشریف لاتی تو پیغمبر اسلام 7 مرتبہ قیام فرماتے تھے۔ عزیزان گرامی جائیں، میں بس تو فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، ایک جملہ شاید پیش کروں گا، آپ نے حدیث کے ساتھ سینکڑوں مرتبہ پڑھی ہوگی، لیکن ایک مرتبہ اس زاویے سے سن لیجیے، شاید اس میں ایک نیا پہلو ہو، کہ بی بی فرماتی ہیں کہ جب ملائکہ نے سوال کیا تھا نا جناب جبرائیل، وقال امین جبرائیل یا رب من تحت الکسا، پروردگارہ یہ چادر تلے کون ہیں؟ تو اللہ نے کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ بی بی فرما رہی ہیں جبرائیل نے اللہ سے کہا، اللہ نے یہ فرمایا، یہ نہیں فرما رہی مجھے رسول خدا نے بتایا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، بی بی کہہ رہی ہیں جبرائیل نے سوال کیا، میں نے دیکھا سنا، اللہ نے یہ جواب دیا میں نے سنا۔ جو بغیر واسطے کے عرش کی گفتگو کو سنے دیکھے بتائیں وہ فاطمہ۔ فہبط الامین جبرائیل، میرے بہت سے بزرگ پہنچ گئے، میرے بھائی پہنچ گئے ہیں، میرے بچے پہنچ گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، فہبط الامین جبرائیل، پھر امین جبرائیل حبوط کرنے لگے، زمین پہ آنے لگے۔ بی بی فرما رہی ہیں مجھے بابا نے نہیں بتایا، میں بتا رہی ہوں۔ فہبط الامین جبرائیل، ایک مرتبہ جبرائیل امین نے حبوط کیا، زمین پہ آئے، میرے بابا سے کہا اتأذن لی یا رسول اللہ، یہ نہیں فرما رہی۔ بھئی عزیزان گرامی، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پیغمبر نے بتایا ہو۔ جب بی بی اللہ کی گفتگو اللہ سے بتا رہی ہیں تو پھر کیوں نہیں بتا رہی پیغمبر نے بتایا؟ بی بی خود دیکھ رہی ہیں۔ میری باتیں پہنچی عزیزان گرامی؟ یہ اس لیے اللہ نے رتبہ دیا ہے کہ سیدہ کی دید کچھ اور ہے، سیدہ کی سماعت کچھ اور ہے۔ حدیث سن لیجئے کہ امام معصوم علیہ السلام سے متعلق حدیث کہ وہ حجت ہیں اور ہر ایک پہ حجت ہے، اور اگر کوئی دور سے بھی ان سے کلام کرے تو وہ بات سنتے ہیں۔ آپ یہاں
لندن میں بیٹھے ہیں کلام کریں تو مولا علی نجف میں سن رہے ہیں، آپ نے امام حسین سے کلام کیا وہ کربلا میں سن رہے ہیں، آپ نے امام رضا علیہ السلام سے کلام کیا وہ مشہد میں سن رہے ہیں. میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ وہ وہاں سن رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی وہاں سے مجھ سے کلام کر رہا ہے. توجہ، امام فرماتے ہیں ہم حجت ہی نہیں ہیں اگر ہم وہاں سے سن نہ لیں، دیکھ نہ لیں. حجت اللہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ دیکھے اور سنے. توجہ، اب امام 11ویں امام فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علی الخلق، ہم 11 امام لوگوں پہ اللہ کی حجت ہیں. وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، اور ہماری دادی فاطمہ ہم پہ اللہ کی حجت ہیں. جب امام سن رہے ہیں اس کا مطلب ہے سیدہ بھی سن رہی ہیں، سن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں. عزیزان گرامی نہیں تو حجت نہیں ہے. عزیزان گرامی خاتون جنت ایک ایک چیز آپ کے سن رہی ہیں. کبھی ذہن میں شک نہ آنے دیں میری بات سنی بھی ہے یا نہیں ہے. ایک جگہ کہیں پاکستان میں حملہ ہو گیا تو پولیس والوں نے ریکارڈ کیا کہ ایک آدمی نے وہاں پہ نعرہ لگایا یا زہرا. گولیاں چڑھنی تھی، وہ گر گیا، بچ گیا، گولی نہیں لگی. اس سے انہوں نے پوچھا کہ بھئی تو نے یا زہرا کیوں کہا؟ تم شیعہ نہیں ہو؟ اس نے کہا میں شیعہ ہوں. کہا تم نے یا علی کیوں نہیں کہا؟ تم تو کہتے ہو یا علی مدد. کہا ہاں مولا کا تو ہمیشہ پکارتا ہوں، اس دن میں نے جرم کیا تھا تو میں نے کہا کس منہ سے مولا کو کہوں. کہا اب اگر کوئی بھی میری مدد کرے گا تو جناب سیدہ ہی کریں گی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہا مولا گناہوں کو دیکھ رہے ہیں. کہا بی بی گناہ کو دیکھ کے بھی کہیں گی جا ہے تو میرے حسین کا. کہا مجھے جناب مولا کائنات سے ڈر لگتا ہے کہ مولا عادل ہیں، جناب سیدہ پھر بھی میرے پہ رحم کھائیں گی، میں مجرم ہوں، جرم کے بعد مولا کو مجھ سے پکارا نہیں جاتا. تو پولیس والے کہنے لگے عجیب عقیدت ہے اس آدمی کی کہ اس نے جرم کے بعد بھی سیدہ کو پکارا. عزیزان گرامی کبھی نا امید نہ ہو، ہمیشہ انہیں پکارتے رہیں. میں آخری پہلو کو پیش کرنا چاہتا ہوں، وقت زیادہ نہیں ہے میرے پاس. اس 5ویں پہلو کو میں پیش کرنا چاہتا تھا. میں نے کہا تھا کہ پہلے حدیث کی دلالت کو یعنی اس کی سند کو، دوسرے اس کے متن کو، تیسرا دلالت، چوتھا کہ اس ہستی، اور 5واں اس ہستی کے ساتھ ہوا کیا. ابھی ایک برادر نے مجھ سے درخواست کی کہ اگر مناسب سمجھیں، ہماری طرف سے زور زبردستی نہیں ہے، مناسب سمجھیں تو ہم سننا چاہتے ہیں کہ کیا کچھ ہوا سرور کائنات کے بعد. اول ربیع الاول کو دروازے پہ آگ لگی تھی. 28 صفر کو سرور کائنات کی رخصتی ہے نا ذہنوں میں سب کے؟ 28 صفر. تیسرے دن بی بی کے در پہ آ گئے آگ لگانے. البتہ آگ لگانے نہیں آئے تھے، بیعت لینے آئے تھے. اور مولا بار بار انکار کر رہے تھے بیعت نہیں کروں گا. میں پورا پڑھوں، یہ بڑے محتاط انداز سے ڈھکے چھپے الفاظ میں پڑھوں گا، آپ پہنچتے جائیے گا خود بخود. میرے کچھ بچے شاید میرے سے انہوں نے سن رکھا ہو، میں نے بھی کسی گھر پہ پڑھا تھا. کچھ واقعات پڑھوں گا، کچھ نہیں پڑھوں گا. سرور کائنات کے بعد آپ جانتے ہیں نا سقیفہ برپا ہوا، سقیفہ بنی ساعدہ، جہاں پہ فیصلہ ہو گیا خلافت کا. جیسے ہی خلافت کا فیصلہ ہوا فوراً ایک مہم چلائی گئی، اسے کہا جاتا ہے بیعت لینے کی مہم. سونے کے لوگ ہیں ابھی تک میرے ساتھ؟ بیعت لینے کی مہم کہ سب سے بیعت لی جائے. اس میں بہت سے لوگوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا. یہ صرف اہل بیت نے نہیں، کثیر تعداد میں صحابہ کی. یہ جو جنگ یمامہ ہیں، حفاظ قرآن 500 کے، یہ ان سب کو مارا گیا کیونکہ وہ بیعت نہیں کرتے تھے. ایک طویل فہرست ہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، صحابی رسول، اوس اور خزرج، نام سن رکھا نا، 2 بڑے قبیلے تھے مدینہ کے. بہت قبیلے تھے لیکن 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج. خزرج قبیلے کے سردار تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ. انہوں نے آخری دم تک خلفاء کی بیعت نہیں کی. پہلے خلیفہ کا نہیں، میں بیعت نہیں کروں گا، مجھے غدیر یاد ہے، میں تمہیں بیعت لائق نہیں سمجھتا. ایسا نہیں ہے یہ جو آج پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ نہیں سارے صحابہ ایک طرف تھے اور اہل بیت ایک طرف، یہ جھوٹ ہے.
خدا گواہ ہے اکثریت اہل بیت کے ساتھ تھی، خاموش تھی. اہل بیت اس پہ ناراض تھے. یہ نہیں تھا کہ لوگ اہل بیت کے ساتھ نہیں تھے. اہل بیت کہتے تھے اگر تم ہمارے ساتھ ہو تو پھر بولو ساتھ ہو. میری بات پہنچ رہی؟ نہیں، میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں. یہ آپ لوگوں کی خاموشی مجھے بات کر پریشان کرتی ہے. دیکھیں، آپ نے زیارت وارثہ میں پڑھا لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا. اب یہ ہے نا، قتل کرنے والوں پہ لعنت، ظلم کرنے والوں پہ. پھر ایک لعنتیں کرتے کرتے امام کہتے ہیں ایک گروہ پہ کہ وَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ. اس گروہ پہ لعنت کہ جنہوں نے سنا اور وہ راضی ہو گئے. علماء کہتے ہیں تاریخ میں ایسا کوئی گروہ نہیں ہے جس نے کہا ہم قتل حسین پہ راضی ہیں. کوئی ایسا گروہ نہیں ہے. لیکن خاموش بیٹھے رہے. ان خاموش بیٹھنے والوں کو ائمہ نے کہا ہے کہ وہ سب راضی تھے. خاموشی نیم رضا ہوتی ہے. بولے ہی نہیں مولا حسین کے لیے، خاموش رہے. مارے جا رہے ہیں تو حسین، اہل بیت، ہمیں کیا. اہل بیت علیہ السلام نے کہا ایسے لوگوں پہ بھی اللہ کی لعنت ہو کہ ہمیں پتھر مارے جا رہے تھے، گلے کاٹے جا رہے تھے اور وہ خاموش بیٹھے دیکھتے رہے. ہماری بیویوں کو بازاروں میں لایا گیا اور لوگ خاموش رہے. چوتھے امام سے کہا نا کسی نے کہ مولا آپ اتنے سخت الفاظ میں کہتے ہیں. مولا نے کہا کہ جو میرے دادا علی پہ تبرہ سنے اور اس مروان کے پیچھے نماز پڑھ لے اس پہ بھی لعنت. صرف مروان پہ نہیں. میری باتیں پہنچ رہی ہیں. امام نے کہا صرف مروان پہ نہیں، جو اس پہ راضی اور اس پہ. تو عزیزان گرامی مسئلہ کیا تھا؟ بیعت کا. مولا امیر علیہ السلام کے ساتھ جو مسئلہ تھا وہ تھا بیعت. مولا بیعت نہیں کر رہے تھے. زبیر نے بھی بیعت نہیں کی تھی، مولا کے ساتھ. ایک کثیر تعداد تھی کہتے تھے بیعت نہیں کریں گے. ایک بات یہ چلی کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بھڑکا رہی ہیں لوگوں کو حکومت کے خلاف، خلافت کے خلاف، اور بار بار کہتی ہیں تمہاری غیرت کو کیا ہوا، علی کے ساتھ کیوں نہیں دیتے. میری باتیں پہنچ رہی؟ اب وہاں پہ پورے مدینے میں چیمیں گوئیاں شروع ہو گئی. باتیں ہونے لگیں کہ لوگ بیعت نہیں کر رہے فاطمہ الزہرا کی وجہ سے، اور وہ لوگوں کو غیرت دلاتی ہیں کہ حق علی کا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ان کو روکا جائے. اور وہ بار بار دروازے پہ آتے تھے، کہتے تھے یا علی آپ بیعت کے لیے آئیں. جب علی بن ابی طالب علیہ السلام بیعت کر لیں گے تو خود بخود ہمارے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ یہ قابض ہیں، انہوں نے غصب کیا ہے، یہ سارا پروپیگنڈا دم توڑ دے گا. مولا امیر کے دروازے پہ آئے کہ یا علی اب بیعت کے لیے مسجد آئیں. آپ نے فرمایا میں بیعت نہیں کروں گا. کچھ اور لوگ آ گئے. اب یہ نام درج ہے پورے تاریخ میں، کون کون بیعت لینے کے لیے آئے. شیعہ سنی علماء نے لکھا تاریخ میں، سب کے نام موجود ہیں. اتنے میں کچھ اور لوگ آئے اور کہا یا علی آپ کو مسجد میں بلایا جا رہا ہے، آپ بیعت کے لیے آئیے. آپ نے دوسری مرتبہ فرمایا میں بیعت نہیں کروں گا، میرے گھر پہ مت آؤ، میرے دروازے پہ مت آؤ، میں بیعت نہیں کروں گا. اور اب دروازے پہ مت آنا، میں اپنے حجرے میں قرآن کریم جمع کر رہا ہوں، اس کی تفسیر لکھ رہا ہوں. آنے والے نے جا کے اپنے کہہ لیں سردار کو، اپنے خلیفہ کو، انہی الفاظ سے مسجد میں لوگ جمع تھے، کہا کہ علی بن ابی طالب نے بیعت کا انکار کر دیا اور کہتے ہیں کہ میں نہیں آؤں گا، نہ میں مسجد آؤں گا تمہارے بات سننے کے لیے اور نہ میں بیعت کروں گا، میرے گھر پہ مت آؤ. وہاں پہ بحث شروع ہوئی، ایک ڈسکشن شروع ہو گیا. اور اس ڈسکشن کے اندر، اس بحث کے اندر کہا گیا بھئی بیعت لی جائے. ایک نے کہا نہیں رہنے دو، بھول جاؤ، علی بیعت نہیں کریں گے، یہ علی کا مزاج ہمیں معلوم ہے، یہ نہیں جھکیں گے، یہ بیعت نہیں کریں گے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک آدمی نے کہا کہ نہیں، علی سے زبردستی بیعت لو، اگر علی بیعت نہیں کریں گے تو تمہاری خلافت ثابت نہیں ہوگی، لوگ تمہیں نہیں مانیں گے. اس کا کیسے، جب علی منع کر رہے ہیں تو کیا کیا جائے؟ کہا گھر پہ چلتے ہیں، علی سے زبردستی بیعت لے لیتے ہیں. کہا زبردستی علی بیعت نہیں کریں گے؟ کہا نہیں کریں گے. حکومت نہیں چلے گی جب تک کہ علی کو ہم لوگ جھکا نہ لیں. ایک بحث مباحثہ شروع ہو گیا. آخر میں فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے، ہمیں علی سے بیعت مانگنی چاہیے، ہم گھر پہ جائیں گے. ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ بھئی علی کو باہر نکالو نہیں تو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. پہلے دروازے کی بحث نہیں کی، ہم گھر جلا دیں گے، اس گھر کو ہم آگ لگا دیں گے اگر علی نے بیعت نہیں کی. تو کسی خادمہ نے آواز دی کہ مولا بیعت نہیں کریں گے، چلے جاؤ. دوبارہ شور مچایا گیا، 40-50 افراد یا
اس سے کچھ کم و بیش افراد ہجوم کرنے لگے، دروازے پہ آئے اور آگ لے آئے۔ ایک آدمی نے کہا کہ ہمیں علی سے ملنا، علی کو باہر نکالو، ہم اس وقت بیعت لینے آئے ہیں۔ جناب سیدہ اس وقت صحن میں تھیں، چکی چلا رہی تھی، بی بی نے سر پہ برقع لیا، دروازے پہ آئے۔ اب یہ بہت زیادہ ہمارے بھائیوں کی طرف سے بحث ہوتی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جناب سیدہ دروازے پہ آئے جبکہ مولا علی موجود ہیں، اور ہمارے بہت سے جذباتی شیعہ جو ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں نہیں، کیوں مولا کیوں نہیں آئے، بی بی موجود، بی بی کیوں گئی دروازے پہ۔ اس کو غور سے سنیے گا میری باتوں کو، اس کے میرے پاس وقت نہیں ہے اس کی تفصیل میں جاؤں۔ ابھی بھی اگر آپ چلے جائیں گے نا ہندوستان، پاکستان میں، بلکہ اور بہت سے ممالک میں، تو پاکستان کی 70% آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے، اور ابھی بھی جب وہاں فساد ہو جاتے ہیں تو وہاں پولیس نہیں ہوتی، تو وہاں پہ بڑے افراد فیصلے کرواتے ہیں، اور جب بڑوں کے ہاتھ سے معاملہ نکل جائے تو خواتین آتی ہیں جو محترم ہوں، اور کوئی خاتون آ کے کہتی ہے کہ جس کو تم مارنے آئے ہو میں اس کی ماں ہوں۔ فسادی بھی جب دیکھتے ہیں کہ خواتین آ گئی ہیں تو واپس چلے جاتے ہیں۔ غور سے سنیں گے میرے ان الفاظ کو۔ میں نے 2 برس پہلے نارتھ میں مانچسٹر بولٹن وغیرہ کی طرف مجلس پڑھا تھا، تو وہاں پہ خاتون جو آفیسر تھی انہوں نے کہا کہ مولانا یہ بالکل صحیح ہے، برطانیہ میں بھی ٹریننگ دی جاتی ہے، پولیس میں ٹریننگ دیتے ہیں کہ اگر ایک رائٹ ہو جائے، فساد ہو جائے، تو مردوں سے آفیسر، میل آفیسر سے کنٹرول نہ ہو رہا تو فیمیل آفیسر لے آنا۔ ایک مرد نے کہا، سوال کیا کہ جب میل آفیسر سے، مرد آفیسر سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو فیمیل آفیسر کو کیوں بلائیں؟ کہا جب فیمیل آفیسر آتی ہیں تو جو رائٹرز ہیں، جو فسادی ہیں، وہ خاتون کو دیکھ کے احتراماً خاموش ہو جاتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم میری باتیں پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی۔ برطانیہ میں کافر ہیں، فسادی ہیں، لیکن خاتون کو دیکھ کے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اب نہ ہاتھ اٹھانا، اب نہ فساد کرنا، کیوں؟ خاتون آ گئی ہے، فیمیل آفیسر آئی ہے، اب نہ خبردار کوئی ہاتھ اٹھائے، کہ خود بخود فساد کنٹرول ہو جائے گا، کنٹین ہو جائے گا۔ کون آ رہی ہیں دروازے پہ مولا علی کے؟ جس سے پیغمبر نے کہا ہی ام ابیہا، یہ اپنے بابا کی بھی ماں ہے۔ اور بی بی آ کے کیا کہتی ہیں؟ خطاب کس سے کر رہی ہیں؟ صحابہ سے۔ بی بی کہتی ہیں واپس چلے جاؤ، کہ علی کو باہر نکالو نہیں تو میں اس دروازے کو آگ لگا دوں گا۔ بی بی نے آواز دے کے کہا تم سے فاطمہ مخاطب ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے ہمیں معلوم نہیں تھا۔ بی بی اپنا تعارف کر بتا دیتی کہ میں خود آئی ہوں دروازے پہ۔ بی بی نے اپنا نام لے کے کہا تم سے فاطمہ بنت محمد مخاطب، خبردار دروازے کو آگ نہ لگانا۔ ایک آدمی نے آواز دی، اس نے یہ کہا وَإِن، چاہے فاطمہ ہو دروازے پہ میں آگ لگا دوں گا۔ اس ایک آدمی نے یہ جملہ کہا۔ اس وقت بی بی نے آواز دے کے کہا خبردار، روزہ قیامت میرے بابا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اسی دوران بحث و تکرار بڑھنے لگا اور ایک آدمی نے دروازے پہ آگ لگا دی۔ جس نے آگ لگائی اس نے فوراً آواز دے کے کہا علی کو باہر نکالو۔ مولا علی علیہ السلام کے اس دوران کانوں میں آواز گئی، اور مولا نے فوراً قرآن کریم کے جو اوراق آپ کے آغوش میں تھے وہ سارے کے سارے رکھے اور بہت تیزی سے باہر آئے، حجرے میں تھے۔ اسی دوران جب آگ لگ چکی تھی دروازے پہ، ایک آدمی نے جلتے ہوئے دروازے پہ لات ماری۔ بس جس لات ماری تو وہ جلتا ہوا دروازہ بی بی پہ گر گیا۔ بس بی بی پہ دروازہ گرنا تھا، اتنے میں مولا کائنات باہر آ چکے تھے۔ میں کچھ سخت جملے نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہی وہ دروازہ گرا، بی بی نے جناب فضہ کو آواز دی یا فضہ الیکی، فضہ جلدی آنا میرا محسن شہید ہو گیا۔ جلتا ہوا دروازہ بی بی پہ گر چکا تھا۔ جب دروازہ گرا تو اس دوران ایک آدمی نے اس جلتے ہوئے دروازے پہ پاؤں رکھا اور وہ اندر آ گیا۔ بس اندر آنا تھا، اس دوران مولا باہر آ چکے ہیں، اپنے حجرے سے صحن میں آ چکے ہیں۔ ہمارے یہاں جو شیعہ معتبر کتابیں ہیں، یہ اہل سنت کتابوں میں شاید نہ ہو، کہ جب اندر آئے تو اس وقت جناب مولا کائنات نے اندر آنے والے آدمی کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، اسے اٹھا کے زمین پہ پٹکا اور سینے پہ پاؤں رکھ کے آواز دی۔ ذوالفقار مولا کے پاس ہی، مولا نے تلوار کھینچی، اس کے گلے پہ رکھی اور آواز دے کے کہا اگر رسول خدا نے مجھ سے وعدہ نہ لیا ہوتا کہ یا علی میرے بعد تلوار نہ اٹھائیے گا، یہ سب دوبارہ پلٹ جائیں گے، تو میں ابھی تیرے 2 ٹکڑے کر دیتا۔
اس نے وہیں سے آواز دی علی جنگ نہیں کریں گے، علی کو گرفتار کر لو۔ جیسے گرفتار کرنے لگے مولا کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی۔ اس وقت مولا نے تلوار پھینکی اور آپ نے فرمایا لے چلو، یعنی گرفتار کر لیا، مجھے لے چلو گھر سے، میں جانے کے لیے تیار۔ جب رسیاں باندھی گئیں، اب بعض علماء کہتے ہیں کہ گلے میں رسی باندھی گئی، میں نے ایک جگہ پہ دیکھا ہے کہ مولا کا اپنا امامہ کھل گیا اور گلے میں آ گیا، انہوں نے وہی امامہ گلے میں باندھا اور گھسیٹنا شروع کیا۔ یہ شیر خدا ہیں جو اس وقت صبر سے خاموشی سے دیکھ رہے ہیں۔ جب انہوں نے ایک مرتبہ گھسیٹنا شروع کیا، اس حالت میں خاتون جنت نے اپنا ہاتھ مولا کی ابا میں ڈالا اور ابا کو پکڑنے کے بعد بی بی نے فرمایا میں اپنے سرتاج کو لے جانے نہیں دوں گی۔ اس وقت بی بی نے ایک مرتبہ آواز دی کہ میں لے جانے نہیں دوں گی، علی ابن ابی طالب میرے سرتاج ہیں۔ ایک ملعون نے آواز دی اپنے غلام کو قنفذ فاطمہ سے ابا چھڑوا۔ قنفذ نے تازیانہ اٹھایا، جیسے ہی تازیانہ چلایا بی بی کے ہاتھ پہ یا بازو پہ لگا۔ چھٹے امام سے جب پوچھا تھا نا، جب خود مولا علی سے بھی روایت ہے، جب جناب عباس نے پوچھا مولا کے چچا نے، یا علی فاطمہ کے کون سے 2 زخم آپ بار بار کہتے ہیں میں بھلا نہیں سکتا، تو مولا نے رو کے کہا چچا سیدہ کی پسلیاں مجھ سے نہیں بھولتی، اور ہاتھ پہ تازیانے کا نشان نہیں میں بھلا پاتا، کہ نیل غسل کے وقت بھی نیل موجود تھا بازو پہ۔ کہ اس ملعون نے جب تازیانہ چلایا، جب پوچھا نا مولا علی علیہ السلام سے کہ قنفذ کو وظیفہ جو ملتا ہے وہ زیادہ کیوں ملتا ہے، کہا اس لیے زیادہ وظیفہ دیا جاتا ہے کہ اس نے فاطمہ پہ ہاتھ اٹھایا تھا، اس لیے اس کا وظیفہ بڑھایا گیا ہے۔ بس میں یہ تاریخ بڑی تلخ ہے۔ ایک مرتبہ مولا کو دربار میں لایا گیا، 5 منٹ کی زحمت دوں گا، میں اب وقت نہیں رہا کہ میں سارا تفصیل سے پڑھ سکوں، زندگی میں موقع ملا تو میں کسی اور مقام پہ مکمل کروں گا، لیکن یہ سن لیجیے، آپ نے خود درخواست کی تھی کہ سارے مصائب پڑھ دیجیے گا، میں پوری شہادت نہیں پڑھ پاؤں گا، شب شہادت ہے، لیکن یہ سن لیجیے۔ ایک مرتبہ مسجد میں مولا علی کو لے آئے، میں تو بھی مصائب کیسے پڑھوں آپ کے سامنے، جیسے ہی مولا علی کو مسجد میں لائے نا تو ایک آدمی نے آواز دی یا علی بیعت کیجئے، آپ نے کہا نہیں میں بیعت نہیں کروں گا۔ ایک آدمی نے مولا کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ کو اٹھایا، جیسے ہی ہاتھ اٹھایا سامنے کہا کہ بیعت کیجئے، مولا نے اپنے ہاتھ کو بند کر لیا، اپنی ہتھیلی کو بند کر لیا اور کہا نہیں میں بیعت نہیں کروں گا۔ کسی اور نے ہاتھ میں ہاتھ مارا کہ علی کو جانے دو، یہ بیعت نہیں کریں گے، بس ایسے کہہ دو کہ ہاں بیعت ہو گئی ہے، علی بیعت نہیں کریں گے۔ اسی دوران مولا نے آواز دی، کہا سلمان فوراً روضہ رسول پہ جاؤ۔ کہا مولا آپ کو اس حالت میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ کہا سلمان بنت رسالت بد دعا کرنے والے ہیں۔ کہا مولا آپ کو کیسے معلوم؟ کہا سلمان مسجد نبوی کی دیواریں اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، سلمان جاؤ جا کے فاطمہ کو روکو بد دعا نہ کر دیں۔ جناب سلمان دوڑتے ہوئے واپس آئے، آواز دی دروازے پہ، فضا بی بی سے کہو سلمان آیا ہے۔ لگتا ہے بی بی نے بالوں کو بکھرا دیا تھا۔ جناب سلمان اجازت مانگ رہے تھے، ایک مرتبہ جناب فضا نے کہا بی بی اپنی چادر لے لیجئے سلمان آئے ہیں۔ جناب سیدہ نے دوبارہ سر پہ برقع رکھا، کہا سلمان کیا بات ہے؟ کہا بی بی مولا کہتے ہیں میرے حق کا واسطہ بد دعا نہ کیجئے گا۔ بی بی نے ایک مرتبہ رو کے فرمایا بابا میں علی کی خاطر بد دعا کرنے آئی تھی، میں علی کی خاطر بغیر بد دعا کیے واپس جا رہی ہوں۔ بابا میرے بچے علی کے ہوتے ہوئے حسنین یتیموں کی طرح کھانا کھاتے ہیں، ہمارے گھر میں ایک فاقہ ہوتا ہے، ایک دفعہ کھانا ہوتا ہے۔ بابا میرا محسن شہید ہو گیا، میں نے بد دعا نہیں کی بابا، لیکن آج میری آنکھوں کے سامنے میرے سرتاج کو رسیاں باندھ کے گرفتار کر کے لے گئے، بابا میں آج بد دعا کرنے آئی ہوں۔ بس بھائی بی بی کو بڑا صدمہ تھا۔ ایک مرتبہ بی بی نے جانتے ہیں کیوں کہا تھا میرے جنازے میں نہ آنے دیجیے گا؟ کہا یا علی جنہوں نے آپ کی بیعت نہیں کی وہ میرے بھی جنازے میں نہ آئے، کوئی نہیں اتنی بڑی قربانی دیتا۔ بی بی نے اتنی بڑی قربانی دی، پھر آئیں ذرا سنیں۔ بی بی ایک مرتبہ فرماتی ہے یا علی غسلنی باللیل، یا علی مجھے رات میں غسل دیجیے گا، وکفنی باللیل مجھے رات میں کفن دیجیے گا، وحنتنی باللیل مجھے رات میں حنوط دیجیے گا، وصلی علیہ باللیل میرا جنازہ رات میں پڑھائیے گا، ودفنی باللیل یا علی مجھے رات میں دفنا دیجیے گا، یا علی میری قبر کا نشان مٹا دیجیے گا۔ ان میں سے کوئی میرے جنازے پہ بھی نہ آئے نہ میری قبر پہ آئے جنہوں نے مجھے ستایا ہے، جنہوں نے آپ کی بیعت نہیں کی۔ 14 افراد جنازے میں تھے۔ بس بھئی آخری جملہ سن لیجئے، 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے مولا کو وصیت کی یا علی رات میں، شیخ محمد حسین اصفہانی کہتے ہیں
کہ رات میں غسل دینے کی وصیت بی بی نے اس لیے بھی کی تھی تاکہ مولا بی بی کے زخموں کو نہ دیکھے۔ جب رات میں مولا نے غسل دینا شروع کیا تو مولا نے 7 چادریں اڑھائی تھی بی بی کو۔ مجھے نہیں معلوم میں کیسے پڑھوں، آپ نے سنا ہے نا کتنے چادروں کا کفن دیا، 40 مقامات پہ بی بی کی قبر بنائی۔ مولا نے بی بی کو دفنایا نہیں ہے، چھپایا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ بعد میں قبر پہ چلے جائیں۔ عجیب و غریب حالت ہے خاتون جنت، آخری وقت ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ 3 لوگ غسل دیتے میں روئے ہیں، ان میں پہلے مولا علی، دوسرے مولا امام باقر جب چوتھے امام کو غسل دے رہے تھے پشت پہ نشان دیکھے رونے لگے، اور تیسری جناب زینب جب شام میں ایک چھوٹی سی بی بی کو غسل دے رہی تھیں تو جناب زینب بہت روئیں۔ ارے اتنی سی بچی کے اتنے زخم ہیں۔ جناب سکینہ کو غسل دیتے میں جناب زینب بہت روئی ہیں، اور پوچھا بھی تھا سجاد میں کرتا اتار دوں یا کرتے سمیت غسل دے دوں؟ تو یہی کہا تھا نا مولا سجاد نے، پھوپھی اماں کرتا مت اتاریے گا، میری بہن بہت زخمی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے آواز دی، سیدہ آپ جانتی ہیں پورے بدن پہ پانی ڈالنا واجب ہے، اپنا ہاتھ ہٹائیے۔ بس ہاتھ کا ہٹنا تھا، مولا نے ظرف آب زمین پہ پھینکا، پیشانی کو دیوار پہ رکھا، بلند آواز سے کہا یا زہرا یا زہرا۔ جناب فضہ نے کہا علی، مولا یا علی کبھی شیر بھی بلند آواز سے روتے ہیں؟ مولا نے فرمایا فضہ فاطمہ نے مجھ سے چھپایا، فاطمہ کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ اجرکم اللہ، آپ جانتے ہیں نا اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے نا تو ہڈی ہلانے پہ درد ہوتا ہے، اور اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائیں تو ہر سانس پہ درد محسوس ہوتا ہے۔ بی بی ہر سانس پہ اپنے بابا کو یاد کرتی تھی، کہتی تھی صبت علیہ مصائب لعنہا، صبت علی الایام سرن لیالیا۔ آپ جانتے ہیں ایک دن مسلمانوں نے مولا علی سے شکایت کی، یا علی فاطمہ سے کہو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، فاطمہ دن رات روتی رہتی ہیں، ہم آرام نہیں کر سکتے۔ مولا کے آنسو بہنے لگے۔ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا سیدہ آج مسلمانوں نے آپ کی شکایت کی ہے۔ بی بی نے جناب مولا کائنات سے فرمایا مولا یا علی میری شکایت کی ہے؟ کہا ہاں۔ مسلمان کہتے ہیں یا علی فاطمہ سے کہیں یا دن میں رویا کریں یا رات میں؟ بی بی نے فرمایا میں پھر مدینے سے باہر جا کے رویا کروں گی۔ بی بی ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کے روتی اور اپنے بابا کو یاد کرتی، ساتھ میں دونوں بیٹوں کو لے جاتی، امام حسن حسین کو۔ ایک ملعون نے دیکھ لیا بی بی اس درخت کے نیچے روتی ہیں، اس نے آ کے مدینے والوں سے کہا میں نے خود دیکھا ہے فاطمہ اس درخت کے نیچے بیٹھ کے روتی ہیں۔ کچھ ملعونوں نے درخت کو کاٹ دیا۔ جب اگلے دن بی بی گئی تو بی بی دھوپ میں بیٹھ کے روتی رہی، واپس آ کے کہنے لگی یا ابوالحسن مسلمانوں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا میں جس کے سائے میں بیٹھا کرتی تھی۔ مولا نے کہا سیدہ میں آپ کے لیے بیت الحزن بنا دوں گا۔ مولا نے ایک چبوترا بنایا اینٹوں کا، سیدہ اس کے سائے میں بیٹھ کے رو لیا کیجئے۔ میں کہوں گا مولا 2 چبوترے بنائیے، ایک مدینے میں دوسرا کوفے میں، آپ کی بیٹیوں نے بھی رونا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی شب شہادت ہے، آئیں ذرا آخری جملے سن لیجئے۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے اپنی بیٹی اپنی کنیز جناب فضہ کو، جناب ام ایمن کو، جناب اسما کو بلایا اور جناب اسما سے کہا اسما مجھے ایک بات کا بڑا صدمہ ہے، اسما جب میرا جنازہ اٹھے گا نا لوگ میرا قد دیکھ لیں گے۔ جناب اسما نے کہا بی بی جب میں اپنے شوہر جعفر طیار کے ساتھ حبشہ گئی تھی نا تو میں نے دیکھا حبشہ کے لوگ تابوت میں جنازہ اٹھاتے ہیں۔ بی بی نے ایک مرتبہ جناب اسما کو دیکھا، کہا اسما میرے لیے تابوت بنا دو، اسما میں خود آپ کی شفاعت کروں گی روز قیامت، قبر میں بھی شفاعت کروں گی، میرے لیے تابوت بنا دو۔ پہلا تابوت اسلام میں جناب سیدہ کا اٹھا ہے۔ کس نے بنایا؟ جناب اسما نے۔ جناب اسما نے تابوت بنایا، جناب سیدہ کے لیے لائیں کا بی بی میں نے آپ کے لیے تابوت بنایا۔ او مسلمانوں جن بیویوں کی ماں کا جنازہ تابوت میں اٹھا، رات کی تاریکی میں انہیں بازاروں میں نہ لانا۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی آخری جملے پیش کر رہا ہوں۔ جناب سیدہ نے ایک مرتبہ تابوت بنوایا، خود اپنا تابوت رکھا، تیار کیا، اپنے کفن سب چیزیں تیار کر دیں۔ پھر ایک مرتبہ کہا فضہ میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا میں ہوں،
اور جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے نا تو سمجھنا میں اپنے بابا کے پاس چلی گئی ہوں۔ جناب فضہ رونے لگیں۔ کہا ایک مرتبہ جناب سیدہ نے، فضہ جب میرے دونوں بیٹے آئیں نا پہلے کھانا کھلا دینا، بعد میں بتانا میری شہادت ہو گئی ہے۔ اتنے میں بی بی کی جب شہادت ہوئی تو دونوں شہزادے گھر آئے۔ جیسے ہی شہزادے گھر آئے نا تو جناب فضہ نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور ایک مرتبہ آوازی کا شہزادو کھانا کھا لیجئے۔ امام حسن مجتبیٰ نے آوازی کہا اماں فضہ آپ نے کبھی دیکھا ہے ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ جناب فضہ نے رو کے کہا لیکن آپ کی ماں کی وصیت تھی میرے بچوں کو پہلے کھانا کھلا دینا۔ دونوں شہزادوں نے سروں سے امامے اتارے، گھٹنے پہ مارے، ایک مرتبہ حجرے میں گئے، دائیں طرف سے مولا حسن آئے، بائیں طرف سے مولا حسین، لپٹ کے رونے لگے۔ جب رو رہے تھے نا تو ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا امام حسن سے بھیا بابا کو پہلے خبر کریں، آئے مسجد میں پڑھوں آپ کے سامنے، ذرا چلیے میرے ساتھ مدینے۔ مولا علی مسجد میں زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں دونوں شہزادے آ گئے، دونوں مولا علی سے لپٹے، کان میں کچھ کہا، مولا نے بلند آواز سے گریہ شروع کر دیا۔ جب مولا علی نے گریہ کیا نا تو سب صحابہ نے کہا یا علی ہم نے آپ کو کبھی ایسا روتے نہیں دیکھا۔ مولا نے ایک مرتبہ کہا بنت رسالت نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ کہا یا علی جنازہ کب ہوگا؟ کہا خبردار کوئی میرے گھر نہ آئے، اگر مجھے بلانا ہوگا میں خود بتا دوں گا، کوئی میرے گھر نہ آئے۔ مولا نے ایک مرتبہ دیوار کا سہارا لیا، میری طرف دیکھیے گا، اگر دیکھ سکے نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا مدینے چلیے۔ اب میں جو جملے پڑھنے لگا ہوں نا مجھے معاف کر دیجیے گا، خصوصاً جو سادات یہاں بیٹھے مجھے معاف کر دیں گے، اگر کوئی سید برداشت نہ کر سکے جملہ سنیں گے۔ مولا علی نے کبھی بدر میں نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی، کبھی احد میں نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی، خیبر کا در اکھاڑا نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی، خندق میں جنگ کی نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی، لیکن عجیب الفاظ ہے مولا کے۔ مولا کے مرتبہ رو کے کہتے میری کمر ٹوٹ گئی، اور فرماتے قَلَّا یا رسول اللہ عن صفیتک صبری، یا رسول اللہ میرا صبر مجھے ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، میری ناموس پہ ظلم ہوا، میں خاموش بیٹھا رہا، یا رسول اللہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میرا دل کرتا ہے میں مار دوں۔ مولا امیر بڑے صابر ہے، مولا خود فرماتے ہیں میں نے اتنا صبر کیا ہے، اب صبر مجھ سے پوچھ رہا ہے یا علی اور کتنا صبر کیجئے گا۔ مولا علی نے پوری زندگی نہیں کہا میرا صبر ختم ہو رہا ہے، کبھی نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 202 لکھا ہے نا، یہ خطبہ مولا نے جناب سیدہ کو دفناتے ہوئے کیا کہا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پہ سلام، عنی میری طرف سے، وعن صفیتکا اور آپ کی لخت جگر فاطمہ کی طرف سے، السریعۃ لحاکم جس نے آپ کے پاس آنے میں بڑی جلدی کی، میرا صبر، وَأَمَّا اللَّيَالِي فَمُسَحَدٌ وَأَمَّا حُزْنِي فَسَرْمَدٌ، یا رسول اللہ آج کے بعد کسی رات میں مجھے سکون نہیں ملے گا، میرا غم کبھی ختم نہیں ہوگا، جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں فاطمہ کے زخم میرے سامنے آ جاتے ہیں۔ مولا امیر کو بڑا دکھ تھا اس بات کا کہ بی بی کو اتنے زخم نہ آتے۔ بس بھئی آخری جملے سن لیجئے، اب نہ مجھے پڑھنے کی طاقت نہ آپ میں سننے کی۔ تو جناب امیر علیہ السلام نے بی بی کا تابوت تیار کیا، آواز دی فضہ میرے بچوں سے کہیے اپنی ماں سے وداع کر لیں۔ جناب سیدہ کے وداع کرنے کے لیے جناب فضہ گئیں، بی بی زینب جناب ام کلثوم سے کہا بیبیوں اپنی ماں سے وداع کر لیں۔ جناب زینب سب سے پہلے جناب زینب آئیں، اپنی بہن کو لے کے آئیں، آ کے ماں سے گلے لپٹیں، بہت روئیں۔ مولا علی سے جناب زینب کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا، جب جناب زینب اونچی آواز سے رونے لگی نا مولا نے بہت پیار کیا، کہا بیٹی صبر کیجئے، کہا بابا مجھے میری ماں کے ساتھ دفنا دیں، بابا میں ماں کے بعد جینا نہیں چاہتی۔ آخری جملہ سن لیجئے، ایک مرتبہ مولا نے آواز دی فضہ میرے دونوں بیٹے کہاں ہیں، میرے بیٹوں کو بلائیے۔ جناب فضہ نے کہا شہزادو آپ کے بابا بلا رہے ہیں۔ امام حسن آئے، ماں سے لپٹ کے رونے لگے۔ مولا نے پوچھا فضہ حسین کہاں ہیں؟ جناب فضہ نے کہا مولا حسین کہتے ہیں اگر میری ماں فخر مریم ہے تو میں فخر عیسیٰ ہوں، جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا۔
مولا نے آواز دی حسین ماں سے ودا کر لیجئے. مولا علی کی آواز آنا تھی. مولا حسین دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے, دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے اور رو کے کہنے لگے بابا جب تک اماں نہیں بلائیں گی. ایک مرتبہ کفن کے بند کھل گئے, دو ہاتھ باہر نکلے. میرا دل کہتا بی بی نے کہا ہوگا میرے پیاسے, میرے مظلوم, میرے غریب, ماں سے ناراض نہ ہو, میں چھوڑ کے نہیں جا رہی, میں کربلا تک ساتھ جاؤں گی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بھئی شب شہادت ہے, ہاتھوں کو بلند کیجئے. پروردگارا دنیا میں حالات بہت زیادہ خراب ہیں, ظلم کا خاتمہ فرما. اس وقت غزہ میں, فلسطین میں, لبنان میں, شام میں, عراق میں, افغانستان میں, ایران, پاکستان, ہندوستان, کشمیر, یمن, سب کی پروردگارہ حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت, دشمنان دین کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ دہشت گردی کا خاتمہ فرما. پروردگارہ جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ بہت سے افراد نے التماس سے دعا کی ہے. پروردگارہ آج کوئی اپنی ذاتی دعا نہ مانگے. کہتے ہیں بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے اگر جناب سیدہ کے دروازے کو کوئی نہ جلاتا تو کربلا میں خیمے کبھی نہ جلتے. یہ کربلا میں خیمے اس لیے جلے ہیں کہ سیدہ کے دروازے کو آگ لگائی گئی تھی. کبھی بھی مولا حسین کے گلے پہ چھری نہ چلتی اگر سیدہ کی پسلیاں زخمی نہ ہوتی. پروردگارہ کائنات کی ملکہ کی عظمتوں کا واسطہ ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین.